علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ سامعین کرام، سال 2022 ایسا لگتا ہے کہ ابھی شروع ہوا تھا، اب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ 2 دن میں یہ سال ختم ہو جائے گا، نیا سال آئے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ جب وقت گزرتا ہے اور آدمی وقت کے کنارے پہ پہنچتا ہے، کنارے سے مراد جیسے 2022 کا کنارہ یہ ختم ہوا، 2023 کا کنارہ وہ شروع ہوا۔ یہ کناروں پہ دنیا نادانی بے سمجھی کی وجہ سے جشن مناتی ہے۔ وقت کا ختم ہونا، وقت کا شروع ہونا یہ کوئی جشن کا وقت نہیں ہے۔ آدمی کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ جب ایک سال ختم ہوتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کے 1 سال قریب پہنچ جاتا ہے۔ وہ وقت، وہ ساعت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو ساعت ہے، جب آدمی کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے تو آدمی کو خوشی کا کہاں موقع ہے، جشن منانے کا کہاں مقام ہے۔ صحیح اور دانشمند لوگ تو وہ ہیں جو گزرتے ہوئے وقت پر آنسو بہاتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ شیطان نے جو دنیا کو سجایا، اسی سجاوٹ میں آج اہل ایمان بھی اسی سجاوٹ کا ایک جز بن گئے، وہی طور طریقے یہ اپنائے ہوئے ہیں۔ وقت بڑا اہم ہے، اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ مودودی صاحب نے محاورتی اچھا ترجمہ کیا ہے اس کا، اے انسان
تو کشاں کشاں اپنے رب کی ملاقات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک لمحہ گزرا، اللہ کی ملاقات سے قریب ہوئے، ایک ایک لمحہ۔ اہل ایمان کے نزدیک سالوں کی نہیں، ایک ایک لمحے کی اہمیت ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا جو بیسک پیمانہ ہے وہ سال نہیں ہے۔ جیسے کسی کی عمر 60 سال ہو، 70 سال ہو، یہ گزرنے کے بعد بولنے کے لیے ہے، لیکن جب آدمی زندہ ہو، زندگی گزار رہا ہو، اس وقت اس کا پیمانہ سال نہیں ہے، اس کا پیمانہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک دن ہے۔ بیسک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ واضح آیت ہے۔ نادانوں، اپنی زندگی کو سالوں میں تقسیم کرتے ہو، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ ہم تو رات میں جب سوتے ہو تو تمہاری روح نکال لیتے ہیں تمہارے جسم سے، تمہیں موت دے دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو راتوں کو تمہاری جان نکال لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم دن میں جو کارنامے انجام دے رہے ہو اس کی پوری جانکاری ہے اسے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جب رات میں جان نکالتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، جب صبح ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جان لگا دیتا ہے، پھر دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، جو بھی زندگی کا مرحلہ ہے، زندگی کا وقت ہے، وہ تم گزار دو، پھر تم کو ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا عمل کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد، دن بھر کی محنتوں، کوششوں اور جاگنے کے بعد جب رات کو سوتا ہے تو صرف سونا نہیں ہے بلکہ وہ ایک موت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو رات میں قبض کر لیتے ہیں۔ اسی بات کو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وستار سے، کچھ سمجھاتے ہوئے بیان کیا، اور وہاں پہ تو یہ بات بالکل واضح کر دی کہ صبح جب تم اٹھتے ہو تو یہ ہماری رحمت کی وجہ سے دنیا میں اٹھتے ہو، ہم روح تم سے جوڑ دیتے ہیں تو اٹھتے ہو، ورنہ اگر ہم روح نہ جوڑیں تو تم رات ہی میں اپنا وقت تمام کر لو زندگی کا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کون ہے؟ یتوفی الانفس حین موتها، آدمی کے موت کے وقت اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی موت کو قبض کرتا ہے۔ والتی لم تمت،
اور جو آدمی مرا نہیں ہے، فی منامہا، رات میں جب سوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. اب جب رات میں روح قبض کر لیتا ہے تو جسم بستر پہ بے روح پڑا رہتا ہے. اگر اس وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ اس پہ موت آ جائے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، رات میں نیند میں جب روح اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے لمحات آخری ہو جائیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم روح کو واپس لوٹاتے نہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، روح کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر رات کی نیند میں اس کی موت کا فیصلہ، اگر رات میں نیند میں موت کا فیصلہ نہ ہو، اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح اٹھنا ہے، اس کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، صبح فرشتوں کے ذریعے سے اس روح کو جسم سے جوڑ دیتے ہیں، اور آدمی دن میں اٹھ کر دوڑ دھوپ کرنے لگتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں بس ایک دن کے ہو تم، اور ہمارا تم پہ ایسے قبضہ ہے کہ رات ہوتی ہے تو ہم تمہاری روح قبض کرتے ہیں، اور تم اپنے بستروں پہ بے جان پڑے رہتے ہو. اگر ہم تم پہ رحم کریں تو صبح تمہاری روح کو تمہارے جسم سے جوڑ دیں. یہ ہے ایک دن، پوری زندگی کا ایک دن جو آدمی گزارتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آج کسی کی موت واقع ہو گئی، جمعہ میں یا ظہر میں ہم نے نماز جنازہ پڑھی، مرنے والے آدمی کی روح کا اللہ تعالیٰ نے قبض کر لیا. جتنے لوگ نماز پڑھے جب رات میں سوئے تو تمام کی روحوں کو قبض کر لیا. پھر صبح ہوئی تو جب اللہ تعالیٰ روحوں کو جوڑ دیا تو اٹھ کر پھر دنیا میں چلنے پھرنے لگے. یہ بیسک پیمانہ ہے، ایک دن. اب آپ دیکھیں، زندگی کا آخری دن کسی کا ہو، کسی کو بھی آج سوچ لیں کہ آج میرا آخری دن ہے، اللہ تعالیٰ نیند کے بعد جب اٹھتے ہیں یا صبح کے وقت روح کو جوڑ دیا، اور دوپہر شام کے درمیان اس کا انتقال ہونے والا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، آخری دفعہ جب جسم سے روح کو جوڑتے ہیں 7 8 5 6 1 2 گھنٹے کے لیے جوڑ دیتے ہیں. 1 2 گھنٹے کے لیے، یہ 30 منٹ کے لیے. اٹھ کے فجر کو آئے، انتقال ہو گیا. ترکاری لانے کے لیے پروگرام بنائے، انتقال ہو گیا. بچوں کے استقبال کے انتظار میں انتقال ہو گیا. وہ آخری دن، اس آخری دن کی صبح میں اللہ تعالیٰ روح کو جوڑ دیتا ہے جسم سے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور آخری دن کا اجل 7 8 گھنٹے یا 2 4 منٹ سے لے کے شام تک کا ہوتا ہے، 24 گھنٹے تک. یہ زندگی کی حقیقت ہے. اور یہاں پر آدمی اگر دیکھیں تو موت اور حیات کی سائیکل میں چل رہا ہے. صبح حیات ملتی ہے، شام میں موت ہوتی ہے. صبح زندگی ملتی ہے، شام میں موت ہوتی ہے، اور اسی میں اچک رہا، کیا سے کیا کر دے رہا. اب آپ دیکھیں، ہندوستان کی لائف ایکسپیکٹنسی 72 سال ہے.
72 ایئرس لائف ایکسپیکٹنسی ہے، ایک ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی۔ ہندوستان کا ایک آدمی 72 سال زندہ رہتا ہے۔ 72 سال کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 26,298 دفعہ موت کا شکار ہو کے پھر زندگی حاصل کیا اور آخری دفعہ مر گیا۔ 26,298 ٹائمز اللہ نے اسے موقع دیا زندگی کا، اور آخر میں مار دیا۔ ایک ہندوستان کا ایوریج آدمی 26,298 دفعہ مرتا ہے، 26,298 دفعہ زندہ ہوتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے فائنل، پھر روح واپس نہیں آتی۔ آج ہی کی رپورٹ ہے کہ 2 مشہور لوگ مر گئے، ایک ہندوستانی خاتون اور دوسرا فٹ بال کا بہت بڑا پلیئر پہلے، جب تک زندہ رہا اس کے چرچے، مرنے کے بعد بھی چرچے چل رہے ہیں اور چلیں گے، لیکن 82 سال اس کی عمر وہ انتقال کر گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسے اللہ کے پاس ہی پہنچنا پڑا۔ اگر آپ ان 2 آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے مطابق اگر اس کی زندگی کا حساب کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ 29,950 دفعہ اس کو موت واقع ہوئی، 29,950 دفعہ اللہ نے اسے پھر سے زندگی دی۔ کتنا رحیم ہے مالک، اس نے 29,950 دفعہ پہلے کو موقع دیا، سدھر کے آجا میرے پاس، توبہ کر کے آجا میرے پاس، 1 نہیں 2 نہیں، 29,950 ٹائمز اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اس کے اوپر اڑا دی کہ سدھر جا، توبہ کر لے، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لے۔ اور آخری دن بھی اگر اسے اللہ تعالیٰ جب اس کی روح لگا دیا جسم میں، اس لگانے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیتا تو آخرت میں کامیاب ہو جاتا۔ حضرات گرامی، یہ آپ اور ہم صبح و شام زندگی اور موت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے آزاد ہیں، بڑے صحت مند ہیں۔ جوان بھی رات میں مرتا ہے، بوڑھا بھی رات میں مرتا ہے، صحت مند بھی رات میں مرتا ہے اور بیمار بھی رات میں مرتا ہے۔ ہر ایک کی روح اللہ تعالیٰ رات میں کھینچ لیتا ہے۔ اگر وہ مہربانی کرتا ہے تو صبح روح لگا دیتا ہے کہ توبہ کر کے آ جا میرے پاس۔ یہ دنیا زندگی اور موت کی سائیکل ہے۔ جب زندگی اور موت کی سائیکل، رات میں جان چلی جا رہی ہے، صبح جان لگائی جا رہی ہے، تو آپ بتائیے جشن کا کہاں موقع ہے؟ خوشیاں منانے کا کہاں موقع ہے؟ ڈانس منانے کا کہاں موقع ہے؟ تھرکنے کا کہاں موقع ہے؟ جب یہ آدمی زندگی اور موت کی سائیکل سے گریزاں ہو جاتا ہے، یعنی یہ سائیکل ختم ہو جاتی ہے، دراصل وہ وقت ہوتا ہے جشن کا۔ قیامت کے بارے میں آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اس سائیکل کو ختم کر رہا ہے، زندگی اور موت کی سائیکل کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہا ہے۔ مسلم شریف کی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اصل خوشی کا مقام وہ ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ یہاں کے کیک بٹ رہے ہیں، مسلم محلوں میں کیک کی دکانیں لگ رہی ہیں، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں نئے سال کی آمد کی خوشی میں،
کہ مسلمانوں کو شوبہ دے گا یہ؟ مسلم شریف میں صفت الجنہ والانعامہا ایک باب ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجاء بالموت یوم القیامت کأنہ کبش املح، قیامت کے روز موت کو ایک سفید دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ صبح و شام جو ہم مر رہے ہیں، اللہ روح کھینچ رہا ہے اور الٹیمیٹلی موت کے حوالے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یجاء بالموت، موت لے کے آئی جائے گی قیامت کے دن، کأنہ کبش املح، ایک سفید دمبے کی شکل میں لے کے آئی جائے گی۔ زاد ابو قریب فیوخف بین الجنت والنار واتفقا فی باقی الحدیث۔ یہ حدیث کے دو طرق ہیں، ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک ابو قریب سے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ابو قریب میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ فَيُوفَقُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اس دمبے کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں رکھا جائے گا۔ موت جو سفید دمبے کی شکل میں ہے، جنت اور دوزخ کے بیچ میں رکھا جائے گا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ باقی کی تمام باتیں دونوں طرقوں میں ایک جیسی ہیں، صرف اس میں ایک زیادہ ہے، حضرت ابو قریب کی حدیث میں۔ قال یقال یا اہل الجنہ هل تعرفون هذا، پھر اہل جنت سے کہا جائے گا، پکار کے اہل جنت کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ابھی ابھی ہم نے سفید دمبے کو لایا ہے، کیا اسے تم پہچانتے ہو؟ فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتِ، جنتی اپنی گردنوں کو اونچی کر کے دیکھیں گے، ایسے یشرئبون، گردن کو اونچی کر کے دیکھنا، اونچی کرنا، ینظرون، اسے دیکھیں گے، یقولون، اور کہیں گے کہ نعم، ہاں یہ موت ہے، یہ ہم پہچانتے ہیں اس کو، یہ موت ہے۔ یقال یا اہل النار هل تعرفون هذا، پھر رخ اہل نار کی طرف ہوگا، اے اہل نار، اے جہنم والو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو، اس دمبے کو پہچانتے ہو؟ قال یشرئبون وینظرون ویقولون نعم هذا الموت، وہ بھی اپنی گردنیں اونچی کریں گے، اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں ہم پہچانتے کہ یہ موت ہے۔ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، حکم دیا جائے گا اور اس حکم کے مطابق اس کا ذبح کر دیا جائے گا، دمبے کو یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ثم يقال يا اہل الجنہ خلود لا موت ويا اہل النار خلود لا موت، اس کو ذبح کرنے کے بعد جنت میں اعلان کیا جائے گا، اے جنتیوں تمہیں ہمیشگی حاصل ہو گیا، موت نہیں ہے، جو تم نے صبح و شام موت کی سائیکل گزار کے آئی، اب موت نہیں ہے۔ اور اہل نار، ہمیشگی ہے تمہارے لیے عذاب کی، موت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ يُغْضَى، اس کے بعد اس کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ڈرا انہیں یوم حسرت سے، حسرت کے دن سے،
اس لیے کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس دن سے ڈراؤ کہ موت کو کس طرح ذبح کیا جائے گا، اور دوزخ کا جو عذاب ہمیشہ ہوگا۔ اس حدیث کے بعد 2-3 حدیثیں موت ہی کے بارے میں ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں موت کو ختم کرتے ہیں۔ جب موت کو ذبح کرنے کے بعد اعلان ہوگا، اس کے بعد کی حدیث میں ہے جنتوں میں اعلان ہوگا تو جنتی جشن کرنے لگیں گے، جشن کرنے لگیں گے، اور دوزخ میں اعلان ہوگا کہ موت کو ذبح کر دیا گیا، موت کو ختم کر دیا گیا، تو جنت میں غم، دوزخ میں، جہنم میں غم طاری ہو جائے گا، چہرے بجھ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے چہرے۔ جشن منانا اس موقع پہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دیتے ہیں آخرت میں۔ حضرات گرامی، یہ جو صبح شام اللہ تعالیٰ نے موت کے سائیکل میں ہم لوگوں کو باندھ دیا ہے، یہ جشن کی جگہ نہیں، جشن تو وہاں پر ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ بات فرمائی، ینادی منادن، اس کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ، دونوں کی حدیث، دونوں طرقوں سے آئی ہے یہ حدیث۔ ینادی منادن، قیامت میں ایک منادی جنت میں ندا دے گا، اعلان کرے گا، انکم ان تصحوا ولا تسقموا ابدا، اے جنتیو، آج سے تمہارے لیے صحت ہی صحت ہے، تمہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا وَمَا تَمُوتُوا أَبَدًا، آج کے بعد تمہیں حیاتی حیات، زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا وَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے، بڑھاپا تم پہ نہیں طاری ہوگا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا وَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اب اس کے بعد تمہارے اوپر انعامات ہی انعامات ہوں گے، کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، انعامات ہی انعامات ہوں گے۔ 4 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، ایک صحت، نہ گولی کھانا، نہ بی پی کی گولی ہے، نہ شوگر کی گولی ہے، نہ پیٹ خراب ہو رہا ہے، نہ آنکھوں میں تکلیف ہے، نہ جسم میں کوئی تکلیف ہے، ہمیشہ کی صحت اور بیماری نہیں آج کے بعد تم کو، اور ہمیشہ کی حیات، موت نہیں ہے، ہمیشہ جوانی، یہ بڑھاپا 70-80 سال کا نہیں، سب کے سب جوان، کسی کو بڑھاپا طاری نہیں ہوگا، اور نعمتیں ہی نعمتیں، اور کوئی مصیبت پریشانی وہاں پہ نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، زندگی میں جو آدمی پوری طرح سنجیدہ ہو کے ان نعمتوں کو حاصل کرتا ہے، وہاں پہ جشن کرتا ہے۔ نادان و نالائق لوگ یہاں پہ جشن کرتے ہیں، یہاں پہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ بھی وقت کو، وقت کے ختم ہو کر وقت کے شروع ہونے پہ خوشی، کتنی بڑی نادانی ہے، شیطان نے کیسے غافل کر دیا ہے۔ تو میں نے اپنی تقریر کے اس حصے میں بتایا کہ دنیا میں جو سائیکل چل رہی ہے صبح شام، موت و حیات کی سائیکل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم سانس لے کے آج اٹھے ہیں، اور یہ موت کی سائیکل ختم ہو جائے گی آخری سانس جب ہوگی، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے جنت و دوزخ کا، تو اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اہل ایمان سے تاکیداً کہا، یا ایھا الذین آمنوا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان لانے والو، اے دعویٰ کرنے والوں کہ مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، میرے سے ڈرو بھی، میرے سے ڈرو. یہ کیا بے لگام زندگی تم گزار رہے ہو؟ چند ڈھونگے میرے لیے اور زندگی پوری شیطان کے حوالے، اپنی معاشرت شیطان، اپنے کاروبار شیطان کے حوالے، ہمارا اپنا سب کچھ شیطان کے حوالے کر دیے ہو. ڈرو، مجھ سے ڈرو. ہر فرد یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا توشہ جمع کیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل جو آنے والا ہے قیامت، اس کے لیے کیا توشہ اس نے جمع کیا ہے. سوچے. وَاتَّقُوا اللَّهَ 2 دفعہ آیا، ایک نہیں تاکیداً دوسری دفعہ آیا. دیکھو، ڈرو، اللہ سے ڈرو. بازاروں میں ڈرو، گھروں میں ڈرو، کالجوں میں ڈرو، کاروبار کرتے ہوئے ڈرو، مسجد میں ڈرو، سیل فون پہ بات کرتے ہوئے ڈرو، گفتگو کرتے ہوئے ڈرو، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈرو. ڈرو. تمہاری زندگی اس محور کے گرد گھومنی چاہیے کہ اللہ کا ڈر درمیان میں ہو. فلکرم آف لائف، اللہ کا ڈر. ظالم شیطان نے ایسی ایجادات کر دی، اس میں ایک ایجاد سیل فون ہے. غافل کر دے رہا ہے انسانوں، ایسا غافل کر دے رہا ہے، اللہ سے غافل، قرآن سے غافل، اسلام سے غافل، ہر چیز سے غافل. حضرت گرامی، ہمارے نزدیک تو سال ہیں، سال 22 گزر گیا، اب 23 شروع ہو رہا ہے، ذرا جشن منا لیں گے، تھوڑے کیک کھا لیں گے، ہاں ایسا ہے. لیکن اللہ کے پاس جو وقت ہے بالکل چھوٹا وقت ہے، اور کائنات میں فیصلے انہی چھوٹے وقتوں میں ہو رہے ہیں. 2 جگہ کی باتیں میں آپ سے عرض کروں. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، یہ اللہ کا وقت ہے. اللہ کا جو ایکٹ ہوتا ہے اس چھوٹے سے وقت میں ہوتا ہے. وَمَا أَمْرُنَا، ہمارا فیصلہ نافذ ہوگا کتنی دیر میں؟ کہ 2022 کے پورے سال میں، یہ پورے دہے میں نہیں، پلک کے جھپکنے سے پہلے ہمارا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. الا واحدۃ کلمح بالبصر، پلک جھپکنے سے پہلے ہمارا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. ہم سالوں کا جشن منا رہے ہیں، سالوں کے پروگرام منا رہے ہیں، جبکہ اللہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ لمحوں میں پلک کے جھپکنے سے پہلے فیصلہ کر رہا ہے. دوسری جگہ کئی مقامات پہ آیا ہے، سورہ یاسین سے میں آپ کے سامنے رکھوں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہم جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو کوئی سال نہیں لگاتے ہیں، کوئی 4 سالہ منصوبہ نہیں بناتے ہیں. ہم بس کہتے ہیں کہ کن، موت، مر جا، مر گیا. پہلے مر جا، مر گیا. تباہی، بم، سٹارم امریکہ میں آ گیا. آج پورا امریکہ پریشان ہے. بم سٹارم، امریکہ کی تاریخ میں لوگوں نے ایسا طوفان، برف کا طوفان نہیں دیکھا. کہ یہ سالوں کا فیصلہ ہے؟ نہیں، کن، ہو جا، ہو گیا ہے. آبادیاں پریشان ہیں. امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک جہاں جانے کے لیے ہر دل للچا رہا ہے، وہ ترقی یافتہ ملک اپنی تمام سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے ساتھ
اللہ کے مقابلے میں کتنا بے بس ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے کئی علاقوں میں ان کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے آج. یہ ہوتا ہے کن فیکون. اس کو سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے. یہ ہم سالوں کے پروگرام بنا رہے ہیں. کائنات تو اللہ کی ہے, مدبر تو وہ ہے. کن فیکون کے 2-3 ایگزامپلس میں دیتا ہوں, قرآن مجید سے پھر اپنی بات ختم ہو جاتی. دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ کا کبھی کبھی فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی زندگی بھر روتے رہ جاتا ہے. یہ آدمی نادان سالوں کے پروگرام بنا رہا ہے, لیکن لمحوں میں ایسے فیصلے کر دیتا ہے کہ زندگی بھر غم اس کے دامن میں آ جاتا ہے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. حیات دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برسا جس سے نباتات اگ گئی زمین پر جو انسانوں اور ان کے مویشیوں کے کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بارش کے بعد کچھ دن کے بعد کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا. کھیتی, کاشتکار, بارش ہوئی, اس کھیتی کے بیج بویا, بہترین ابھر کے کھیتی آ گئی. بیگم کیا خوبصورت کھیتی ہے, کیا ہری ہری ہے. وزینت, دیکھنے میں خوشنما لگ رہی ہے. کیا زندگی کا پروگرام ہے. بیگم یہ کتنی کھیتی, شادی کا پروگرام بناؤ. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا. اس کھیتی پہ مکمل ہمارا کنٹرول ہے, ٹوٹل کنٹرول ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کلمحم بالبصر ہو رہا ہے. اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. اچانک جب کھیتی ہری بھری ہے, گھر میں خوشیاں ہیں, ایک بچہ امریکہ میں ہے, ایک لندن میں ہے, ایک آسٹریلیا میں ہے, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, ایک لمحے میں ہم نے ان کی پوری زندگی کے خوشیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. رات اور دن میں ہمارا فیصلہ نافذ ہو گیا اور اس کی خوشی کی کھیتی ایسی تباہ و تاراج ہو گئی کہ اسے بیٹھ کے سوچنے لگا, رہی کھیتی کل تھی یا نہیں تھی, یہ خوشی کل تھی یا نہیں تھی. یہ فیصلے ہوتے ہیں کن فیکون کا فیصلہ. ہم تو یہاں پہ لمبے چھوڑے زندگی کے, بیٹا جائے گا امریکہ, وہاں سے اتنے پیسے لائے گا, یہ پلاٹ خریدیں گے, یہ فلیٹ خریدیں گے, یہ پورا چل رہا ہے. 3 دن پہلے اس کی ایک مثال, میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے صادق بھائی صاحب فون لگائے. ہمارے ایک دوست ہیں, اکبر باغ میں رہتے ہیں, ان کے بڑے بھائی کا 25 سالہ جوان سال بیٹا اچانک انتقال ہو گیا. اتاها امرنا لیلا او نہارا, رات یا دن میں ہمارا فیصلہ آ گیا, گھر کی پوری کھیتی اجڑ گئی. 25 سالہ بیٹا جس پہ پوری زندگی کے دار و مدار, مستقبل کی خوشیاں. کن فیکون. اے انسانوں, یہ خوشی کی جگہ نہیں ہے. خوشی کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں موت ذبح کی جاتی ہے. موت جہاں ختم ہو وہ خوشی کی جگہ ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کن فیکون کا ایک مثال دی ہے کہ ہمارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اور
اصحاب تفسیر نے اس کے لیے اس کو مثال دی ہے حبت اعمال کی. ایک آدمی اب دیکھیں 70-80 سال بہترین اعمال کیا، بہترین اعمال کیا، حج کو گیا، عمرے کو گیا، نماز پڑھا، روزے رکھا، سب رکھا، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے اعمال کو حبس کر دیا. اس کی مثال ہے اچانک ہو جا رہا ہے. بیٹے تو بولے ابا فلاں سال کو حج کو گئے، عمرے کو گئے، مسجد میں خطبہ بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، یہ پورے بچے بولیں گے. لیکن اللہ کے پاس کیا ہے دیکھیے، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات فاصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت. کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس، کسی آدمی کے پاس ایک باغ ہو، باغ میں کھجور ہوں اور انگور کی بیلیں ہوں اور ان کی کاشت کے لیے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، اور وہ آدمی بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہے اور بڑھاپے میں شادی کرنے کی وجہ سے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، پوری بچوں کے لیے باغ، فیوچر، بچوں کی زندگی کے لیے باغ ایک فیوچر ہے. اچانک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. اچانک رات کے یا دن کے کسی حصے میں ایک آگ کا بگولا اس باغ میں آ گیا، پورا باغ راکھ بن گیا، راکھ میں تبدیل ہو گیا. اب بچے کیا کھائیں گے؟ کیا بوڑھا آدمی پھر سے ایک باغ بنائے گا؟ کیا بچوں کے لیے کچھ سامان فراہم کر سکے گا؟ اتنے اعمال حبس ہو گئے، حج، عمرہ، کئی سالوں میں کیے ہوئے اعمال، اچانک اس اعمال کے باغ کو اللہ تعالیٰ جلا دے. اب میری زندگی میں اتنا وقت کہاں ہے کہ میں ایک حج کر سکوں، 2 حج کر سکوں، عمرے کر سکوں، وہ نمازیں پڑھ سکوں. یہ ہے حقیقت، لمحوں کی حقیقت ہے یہ زندگی سالوں کی حقیقت نہیں ہے. یہ زندگی حقیقتوں پہ جشن منانے کی نہیں ہے، بلکہ حقیقتوں کے لیے اللہ کے سامنے سپردگی کی زندگی ہے. غور و فکر کرنا چاہیے. کیا شادیاں رچا رہے ہیں؟ کیا بچوں کے شادیوں کے پروگرام بنا رہے ہیں؟ کیا شادی خانے 10-10, 20-20, 50-50, 1-1 کروڑ کی شادیاں؟ کیا ہے؟ جبکہ موت سر پہ لٹکی ہوئی ہے. رات میں شادی منا کے سو جائیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی روح نہ پہنچاؤ واپس. رات میں جشن، صبح میں گھر میں رونا شروع ہو جائے گا کہ رات میں شادی کی اتنی شاندار، رات میں جاگا تک نہیں. یہ زندگی کی حقیقت ہے. آئیے ایک آخری مثال، کن فیکن. دیکھیے ہم لمبے، اب میں بنا لوں اور آج میں 66-67 کا ہوں، 15-20 سال اور پروگرام بنا لوں تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نادانی ہے، نالائقی ہے میں بنا لوں پروگرام. میں کیا اگر ایک 25 سالہ نوجوان بھی پروگرام بنا لے تو نالائقی ہے، اس لیے کہ شام ہوتے ہی موت کا شکار ہونا ہے. اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی دنیا ہے جس میں وہ فیصلے کن فیکون کے کر رہا ہے. ہمارے پروگراموں سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. فیصلہ اس کا ہے، کن فیکون، ختم. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ. سورہ قلم میں ہے
کہ کچھ پارٹنرز ہیں، وہ پارٹنرشپ میں ایک باغ، بہترین باغ لگائے. باغ جب اچھی طرح پھلا پھولا، بہترین پھل لگے تو جا کے معائنہ کیے، دیکھ کے خوش ہو گیا، واہ کیا باغ ہے یار، وہ شاندار باغ ہے. اور اس کے بعد پروگرام بنائے. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے کہا کہ قسم ہے کل اس کے ہم ضرور پھل توڑیں گے، ضرور پھل توڑیں گے اس کے. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، اور نادان ہے، انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے. ولا یستثنون، اور توڑنا ہی توڑنا ہے. کل کیا باغ ہے، کیا پھل ہے، بہترین ہے. یہ سوچ کے سوئے، اللہ تعالیٰ کا کن فیکون کا فیصلہ آ گیا. فطاف علیہا طائفۃ وہم نائمون، رات میں اچانک اس باغ پر اللہ کا قہر نازل ہو گیا جبکہ لوگ سو رہے تھے. اب اس کے بعد صبح اٹھے، آپس میں بلائے، ناچتے کودتے خوشی مناتے ہوئے گفتگو وغیرہ. ٹائم تقریباً ختم ہو گیا. میں اسے آپ سورہ قلم میں دیکھ لیجئے. جب باغ کے پاس پہنچے، فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. جب باغ کے پاس گئے، فرسٹ ریاکشن تھا ان کا، ارے ہم صحیح جگہ تو آئے، ہمارا باغ نہیں ہے یہ. انہیں نہیں، غلط جگہ آ گئے. یہ پہلا ریاکشن تھا. سیکنڈ ریاکشن، ارے ہمارا باغ جل گیا بھائی، بل نحن محرومون، ہمارا باغ جل گیا بھائی. واویلا مچانے لگے. اس کے بعد اس غم کے تذکرے آپ کو ملیں گے 2-3 آیتوں کے بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب. بہترین خوشیوں بھری زندگی تباہی میں بدل جاتی ہے. کذالک العذاب، بزنس ٹھپ ہو جائے گا. کن فیکون کی زد میں آ کر اچھلو مت، اللہ کی شکر گزاریت اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب دے کے یہیں پہ ختم نہیں ہوگا. والعذاب الآخرۃ اکبر، کہ دنیا میں کھو دیے بس وہ نہیں، آخرت کا عذاب تو اور بڑا ہونے والا ہے. تو حضرات گرامی، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے چوکنا کر دینے والی باتیں قرآن میں بیان کی ہیں کہ اہل ایمان، تمہاری زندگی بس ایک دن کی ہے. ایک دن کا پروگرام ایسا بناؤ کہ اللہ خوش ہو جائے. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اور جشن کو اس دن کے لیے اٹھائے رکھو جہاں موت نہیں ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کو ذبح کر دیا ہے. تم تو سالوں کے پروگرام بنا رہے ہو، لیکن جو کائنات بنایا ہے اس کے پاس جو فیصلہ ہے کن فیکون کا فیصلہ ہے، وہ کسی بھی لمحے تمہاری زندگی پہ وہ فیصلہ نافذ ہو سکتا ہے. ڈر کے رہو، ڈر کے رہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.